میں یہ برادران اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. دنیا یہ کہتی ہے کہ علی کو خلیفہ نہیں بنائے گا، کہ کاش کہ یہ کتابیں اپنی پڑھ لیتے تو پتہ چل جاتا. یہ میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اور میں پہلے دن سے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں کس کتاب سے پڑھ رہا ہوں. رسول اسلام سے اللہ نے کہا کہ کیا تم نے کسی کو خلیفہ بنایا؟ کہا کہ میں نے علی کا امتحان لے لیا ہے، علی کو ہم نے خلیفہ بنا. وَيُعَلِّمُ عِبَادِ مِن کِتَابِ مَا لَا يَعْلَمُونَ. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ تم نے کسی کو خلیفہ بنایا جو میری کتاب کی تعلیم دے سکے. ایسا آدمی نہیں ہے کہ ایسے ویسے کو نہیں، ایسا آدمی جو میری کتاب کی تعلیم دے سکے. قَالَ قُلْتُ رَبِّ اخْتَرْ لِي فَإِنَّ خِيَرَتَكَ خِيَرَتِي. تو رسول اللہ نے کہا کہ خدایا تو ہی اختیار کر لے، تو ہی انتخاب کر، اس لیے کہ تو جو میرے لیے اختیار کرے گا، انتخاب کرے گا، وہ میرے لیے سب سے بہتر ہوگا. قال اخترت لك عليا. تو اللہ نے رسول سے کہا کہ اے میرے حبیب، میں نے تمہارے لیے علی کا اختیار کیا ہے. صلوات پڑھ. اخترت لك عليا، میں نے علی کو تمہارے لیے اختیار کیا. فاتخذه لنفسك خليلا. تو اے میرے حبیب، تو علی کو تم اپنا خلیفہ بنا لو، وصیہ، اور اس کو وصی بنا لو. کیوں؟ اب دیکھیے آگے جواب رب کا آ رہا ہے. وَهُوَ نَحْلَتُهُ عِلْمِهِ وَحِلْمِهِ. اس لیے کہ وہ میرے علم اور حلم کا ایک درخت ہے. کون؟ علی. میرے علم اور حلم کا وہ درخت ہے. وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا. اور وہی علی جو ہے حقیقتاً امیر المومنین ہے، وہی امیر المومنین. لم ینل احد قبلہ. اس سے پہلے کوئی بھی انسان امیر المومنین کا لقب نہیں پائے ہے. دیکھیے آپ لوگ تو بہت ہی غور سے سنیے گا. ہمارے 12 امام ہیں نا، 12 امام ہیں نا، اور سب کلنا کی منزل میں ہیں. اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. یہ منزلت ہے اپنی جگہ پر. لیکن کسی بھی آدمی کا 11 اماموں میں امیر المومنین لقب نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. آپ کہہ نہیں سکتے ہیں امیر المومنین حسن، امیر المومنین حسین. نہیں، جائز نہیں ہے. مولا علی کا اپنی جگہ پر کردار ہے، ان کی اپنی جگہ پر حیثیت ہے. امیر المومنین صرف اور صرف ٹائٹل اور لقب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے. کبھی بھی غلطی نہ کیجیے گا، بھولے سے بھی غلطی نہ کیجیے گا. اور الحمدللہ آپ لوگ غلطی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ بچپن سے آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، بچپن سے آپ کی تربیت کی جا رہی ہے. وہ اور ہوں گے جو آج ٹی وی پہ آ کر کے اپنے نام کے آگے امیر المومنین لکھواتے ہیں. یہ ہر جگہ ٹائٹل جو ہے نہیں ملتا ہے. یہ امیر المومنین کا لقب معراج میں رسول اللہ کو کہا گیا تھا علی کے لیے. اب توجہ فرمائیے گا، ایک جملہ میں آپ سے کہہ دوں تاکہ بات کو واضح ہو جائے. ایک روایت جو ملی ہے وہ بہت ہی اچھی ہی سی ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کو یہ پتہ چل جاتا، سنیے حدیث کو سنیے اور آگے بڑھاتا ہوں. دنیا کو پتہ چل جاتا کہ امیر المومنین کا لقب علی کو کب ملا ہے، امیر المومنین کا لقب علی کو کب ملا ہے، تو کبھی بھی علی کے بارے میں گمراہ نہ ہوتے. تو پوچھا یا رسول اللہ بتائیے کہ یہ علی کو امیر المومنین کا لقب کب ملا؟ کہا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے تو اس وقت میں علی کو امیر المومنین کہہ کے پکارا گیا تھا. صلوات پڑھ دیجیے مولا کے نام پر. تو اس حدیث میں جو معراج والی حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس حدیث معراج میں ہے کہ اس سے پہلے کسی کا لقب امیر المومنین نہیں پڑا. تو اب دیکھیے جملہ جو پیغمبر اسلام سے اللہ کے وَهُوَ امیر المومنین حقا، یہی علی حقیقتاً امیر المومنین ہے. لم ینلھا احد قبلہ، علی سے پہلے کسی کو امیر المومنین کا لقب نہیں ملا. ولیست لأحد بعدہ، یہ بہت اہم ہے، اور کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے کہ بعد میں اسے امیر المومنین کہا جائے. کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو علی کے علاوہ کسی کو بھی امیر المومنین کہا جائے. اب دیکھیے یا محمد علی رایۃ الہدا، علی محمد جو ہے ہدایتوں کا جھنڈا ہے، پرچم ہے، ہدایتوں کا وہ پرچم ہے. وہ امام من اطاعنی، اور وہ ایسا امام ہے جس نے اس کی اطاعت کی. وہ نور و اولیائی، میرے اولیاء کا وہ نور ہے. وہ ہوا کلمۃ التی الزمتها المتقین، اور وہ ایسا کلمہ ہے جو ہم نے متقین کے لیے لازم قرار دیا ہے. علی جو ہے ایک ایسا کلمہ ہے جو متقین کے لیے لازم ہے.
اے برادران اہل سنت، اے مسلمانوں، اے شیعوں، سب کے سب اس معراج کی حدیث کو پڑھ لو، پھر اس کے بعد کلمے میں علی ولی اللہ پر اعتراض نہ کرو۔ نہیں سنا آپ نے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، علی ولی اللہ پر اعتراض نہ کرو، اس لیے کہ حدیث معراج میں آیا ہے کہ ہم نے متقین کے لیے اس کو کلمہ قرار دیا ہے جو الزام کے ساتھ پکڑ لے گا۔ تو اگر آج دنیا کے لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں تو کس بات کا اعتراض ہے؟ معراج کی حدیث میں یہ جملہ آپ کو ملے گا۔ اب اس کے بعد پھر ہے من احبہ فقد احبنی، جس نے علی کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، ومن ابغضہ فقد ابغضنی، اور جس نے علی سے بغض کیا، دشمنی کی، اس نے مجھ سے بغض کیا، دشمنی کی۔ فقال النبی، تو اس وقت رسول اسلام نے ارشاد فرمایا قلت ربی فقد بشرتہ، تو میں نے کہا میرے خدا میں اب علی کو اس کی بشارت دوں گا۔ فقالا، تو اس وقت میں حضرت علیہ السلام فرماتے انا عبداللہ وفی قبضتہ، میں سر و تسلیم یہ بات جو آپ نے بشارت دی ہے اس کو قبول کرتا ہوں، رب کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان یعاقبنی بذنوبی، اور وہی میرا انجام بخیر کرنے والا ہے، ولم یظلمنی شیئا، اور ہمارا اللہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کرنے والا ہے، وان تمم لی وعدی، اگر اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، فانہ مولائی، تو وہ میرا رب میرا مولا ہے۔ قال قلت یا رب اجل قلبہ، خدایا اے میرے رب علی کے قلب کو جلوگر فرما، یہ دعا ہے، توجہ رکھیے گا، یہ معراج کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ وجعل ربیعہ الایمان، اور اس کے ایمان کو بالکل بہار کی طرح کر دے۔ قال قد فعلت ذلك یا محمد، تو اس وقت میں رب نے کہا اے محمد ہم نے علی کے قلب کو روشنی دی ہے، جلوگر کیا ہے، ایمان کو ہم نے بہار کی طرح کر دیا، غیر انی مختصا لہ بشیء من البلاء، لیکن یہ ہے کہ علی کو ہم آزمائیں گے بلاؤں کے ذریعے سے۔ اب یہ ہے ظاہر ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مولا کائنات تو کہتے ہیں کہ موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ گر جائیں، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اخص بہا احدا من اولیائی، اس لیے کہ یہ آزمائش اور یہ امتحان ہمارے اولیاء کے لیے ہے۔ قال قلت رب یا اخی و صاحبی، تو اس وقت پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میرے پروردگار یہ علی میرا بھائی ہے، میرا صاحب ہے، قد سبق فی علمی انہ مبتلا، اور یہ علم میں سبقت کرنے والا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے بہترین جملہ ہے، اس سے آپ توجہ فرمائیے گا۔ لولا علی لم یعرف حزبی ولا اولیائی ولا اولیاء رسول اللہ، اگر علی نہ ہوتا تو نہ ہی میرا گروہ پہچانا جاتا، نہ میرے دوست پہچانے جاتے، دنیا میں کوئی بھی انسان پہچانا جاتا۔ علی وہ ذات کا نام ہے جس کے ذریعے سے مومن پہچانا جاتا ہے، حزب خدا پہچانا جاتا ہے، اللہ اور رسول کا گروہ پہچانا جاتا ہے۔ کاش کے معراج والی حدیث کو دنیا پڑھ لیتی، اگر علی نہ ہوتے، اور یہی دعائیں ندبہ میں جملہ ہے، جو مومنین دعائیں ندبہ جمعے کو پڑھتے ہیں امام زمان کے لیے، اس میں یہ ہے یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر تم نہ ہوتے تو یہ مومنین پہچانے نہ جاتے۔ یہ جو مومنین پہچانے جاتے ہیں علی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، یہی وہ شخصیت ہے جس کے ذریعے علی کے ذریعے سے مومن اور غیر مومن کا فرق ہے۔ کیوں؟ یہی تو حدیث ہے کہ اے علی تم کو مومن دوست رکھے گا، منافق دوست نہیں رکھے گا۔ چہرے اتر جاتے ہیں جس وقت علی کا نام آ جاتا ہے، جس وقت میں علی کی محبت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے شخصیت علی ابن ابی طالب جو معراج کے واقعے میں اس انداز ملتا ہے، اور معراج کے واقعے میں بہت سی چیزیں ہیں۔ میں نے عرض کیا معراج کی دلیل میں انشاءاللہ موقع اگر ہوا تو شاید میں عرض کروں کہ معراج کیسے منٹوں سیکنڈوں کے اندر ہوئی، اور یہ سارے واقعات دنیا کے ہو گئے۔ نماز کا وجوب وہاں پہ ملا ہے، پردے کے بارے میں وہاں احکام ملے ہیں کہ عورتوں کو بے پردگی نہیں کرنا چاہیے، پابندی نماز کے بارے میں وہاں ملا ہے، شراب کو چھوڑنے کے بارے میں وہاں بات ملی، یعنی یہ سارے احکام معراج میں سب کچھ ملے، آسمان دکھائے گئے، زمین دکھائے گئے، ساری چیزیں، رسول گیا اور واپس بھی آ گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ انشاءاللہ آپ لوگ صبر کیجئے گا، اس وقت نہیں، ہم اور کسی موقع پر کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کل کی حدیث جو جناب ام سلمہ والی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا
کہ رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ اسمعی اشہدی، اے ام سلمہ تم گواہ رہو اور سنو، اس لیے کہ علی ہماری سنتوں کو جاری کرنے والا ہے۔ یاد ہے کل کی مجلس جو لوگ رہے ہوں گے انہیں یاد ہے، ہماری سنتوں کو، ہمارے طریقہ کار کو جاری کرنے والا ہے۔ دوسری خلافت کا زمانہ ہے، متوجہ ہو جائیں آپ حضرات، فضائل مولا، اور بڑی توجہ سے سنیے گا۔ دوسری خلافت کا زمانہ ہے، حاکم کے بیٹے نے بدکاری کی ہے، ممبر اجازت نہیں دیتا کہ میں زبان سے کچھ کہوں۔ حاکم کے بیٹے نے بدکاری کی ہے، اور ایک مرتبہ ظاہر ہے کسی کا بھی بیٹا ہو، حکم اسلام ہے بدکاری کی سزا کوڑے لگائے جانا۔ توجہ سن رہے ہیں آپ لوگ، فضائل مولا علی سنیے، غور کیجئے گا۔ حاکم کے بیٹے نے، دوسری خلافت کا زمانہ ہے، ظاہر حاکم کون ہے، بیٹے نے بدکاری کی ہے، اب ایک مرتبہ حکم لگا کہ 100 کوڑے لگائے جائیں اس کے اوپر سزا کے طور سے۔ مجمع بھرا ہوا ہے، مسجد ہے، دربار ہے، آرڈر ہو گیا ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں۔ ایک مرتبہ حاکم کے بیٹے نے، فرزند نے کہا، ابن عمر نے، خدا کی قسم مجھے کوڑے وہ لگائے جس نے کبھی یہ کام نہ کیا ہو۔ مجمع میں کھڑا ہو گیا، کہا مجھے قبول ہے، سزا لینے کے لیے میں تیار ہوں، کوڑا کھانے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن خبردار مجھے وہ کوڑے لگائے جس نے کبھی یہ کام نہ کیا ہو۔ روایت یہ کہتی ہے کہ انہم علی رؤوسہم الطیر، گویا ان کے سروں پہ چڑیا بیٹھ گئی، سناٹا چھا گیا۔ دیکھیے تاریخ یہ بات لکھ دیتی، اللہ اکبر، تاریخ یہ بات لکھ دیتی کہ ایک وقت میں اسلام کے اوپر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ حاکم وقت کے بیٹے نے بدکاری کی اور 100 کوڑے لگائے جانے کا حکم ہوا، لیکن اس نے اس کوڑے لگائے جانے کو قبول کرنے کے ساتھ شرط لگا دی تھی کہ جس نے یہ کبھی کام نہ کیا ہو وہ آ کر کے مجھے مارے۔ تو سب کے سب خاموش ہو گئے، دروازہ بند کر دیا جاتا، کہتے بھائی یہ تو سب کے سب اس میں شریک ہیں، سب کے سب اس کام میں شریک ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ گوشے سے انسان اٹھتا ہے، گوشے سے انسان اٹھ کے کہتا ہے لاؤ کوڑے ہمیں دو، میں لگاؤں گا۔ کون اٹھا؟ آپ لوگ سمجھ گئے، وہ انسان جو طہارتوں کا مرکز تھا وہ اٹھا، علی ابن ابی طالب۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، مولا کائنات نے کہا لاؤ کوڑا ہمیں دو۔ جہاں پہ مجمع میں سناٹا چھایا ہوا تھا، بدکار کو کوڑے کون لگائے گا؟ اس وقت مولا علی کھڑے ہوئے، لاؤ کوڑا ہمیں دو۔ مولا نے کوڑا لیا۔ بس غور سنیے، غور سے سنیے گا، کوڑا لگانے کے لیے مولا کائنات نے بلایا، بیٹا حسن ذرا ادھر کو آنا، بیٹا حسین ذرا ادھر کو آنا۔ داہنا ہاتھ اس مجرم کا حسن کے ہاتھ میں، بایاں ہاتھ حسین کے ہاتھ میں، اور کوڑا لگانا شروع کر دیا۔ کوڑا لگایا اور انجام جیسا بھی کچھ ہوا، لیکن یہاں پر صرف آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جملے کو، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ مولا کائنات، زمانہ گزر گیا ہے، یہ دوسری خلافت کا زمانہ ہے، آپ تو تھے 23 سال کے اندر آپ نے بدر کی جنگ جیتی ہے، احد میں آپ کے لیے تلوار آئی ہے، خیبر میں آپ نے مرحب و انتر کو زیر کیا ہے، اتنے بڑے بڑے مارکے کیے، کبھی نے آپ نے حسن کو اپنی مدد کے لیے بلایا ہے، کبھی بھی آپ نے حسین کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا ہے۔ یہ آج ایک معمولی سے انسان کے اوپر 100 کوڑا لگانے کے لیے آپ نے حسن کی بھی مدد لی ہے، حسین کی بھی مدد لی ہے۔ شاید مولا کائنات جواب دے، نانان تجھے پتہ نہیں ہے مسئلہ حسن اور حسین سے مدد لینے کا نہیں تھا، میں اس کو اکیلے مار سکتا تھا، لیکن چونکہ حاکم کے بیٹے نے چیلنج کر دیا تھا کہ مجھے وہ مارے جس نے یہ کام نہ کیا ہو، مجمع میں میرے دونوں بیٹے تھے، اس لیے میں ان کی طہارتوں کو بتانا چاہتا تھا کہ جیسا میں پاک ہوں ویسے حسن اور حسین بھی پاک ہیں۔ جس طرح میں پاک ہوں اس طرح میرے بیٹے پاک ہیں، اور واقعی یہی تو پاک تھے، یہی تو چادر کے نیچے آ گئے تھے، تبھی تو تطہیر کی آیت نازل ہوئی تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات۔